فرمایا دعا اس طرح مانگو، اس طرح مانگو کہ تمہارے دل میں یقین کامل ہو کہ میں مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ روایتی دعا نہیں، روایتی دعا نہیں، دل سے دعا مانگی جائے۔ وہ اسی طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی۔ یا اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو علی کل شیء قدیر بھی ہے، تو دافع البلیات بھی ہے، شافی الامراض بھی ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ مجھے تیرے محبوب نے تیرا گھر دکھایا ہے، تیرا در دکھایا ہے، یا اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ پھر اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے دیکھ میرا بندہ مجھ سے مانگ کیسے رہا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے، انکساری بڑی پسند ہے، رو رو کے مانگنا بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا تو میری بارگاہ میں رو کے عاجز ہو کے آ جا، زمانے میں تیرے قد کو میں اونچا رکھوں گا، لیکن اگر تو میری بارگاہ میں نہیں جھکے گا پھر تجھے میں در در جھکاؤں گا، اور پھر اینڈ پہ ہوگا وہی جو رب تعالیٰ کی چاہت ہوگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن اللہ ایک ایسی گھڑی عطا فرماتا ہے، ایسی ساعت عطا فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جمعے والے دن، یہ جمعے کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ غلاموں نے عرض کی محبوبہ، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ وہ گھڑی دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو وہ گھڑی ہے، لیکن سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ نیرہ، وہ عابدہ، وہ حافظہ، وہ عالمہ، وہ قاریہ، محبوب کی محبوبہ، محبوب کائنات کی محبوبہ بیٹی، حسنین کریمین کی ماں جی، حضرت مولا کائنات کی پاک بیوی، وہ فرماتی وہ جمعے والے دن جو گھڑی ہے وہ نماز عصر سے مغرب کے درمیان گھڑی ہے۔